السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 22 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 24 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ یوکرین نے مودی سے کی اپیل، کہا ولادیمیر پوتین سے بات کر کے کشیدگی ختم کرائیں۔ انڈیا میں یوکرین کے سفیر آئیگور پولیکھا نے وزیر اعظم نریندر مودی سے روس کے صدر ولادیمیر پوتین کے ساتھ بات چیت کرنے کی اپیل کرتے ہوئے جمعرات کو کہا کہ روس کے ساتھ اچھے تعلقات کے پیش نظر انڈیا روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی کی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ یوکرین کے سفیر نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو روسی صدر سے بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ روس کے ساتھ انڈیا کے اچھے تعلقات ہیں، وہاں کے حالات کو کنٹرول کرنے میں انڈیا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ادھر دوسری جانب روس اور یوکرین کی جنگ کے بیچ یوکرین میں پھنسے انڈین طلباء کے لیے ہوائی جہاز کے کرائے میں اضافے سے مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ طلباء کے اہل خانہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے بچے وہاں پڑھ رہے تھے، اب یہ جو جھگڑا چل رہا ہے اور بمباری ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کو پریشانیوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ فلائٹ ٹکٹ سستا کیا جائے جس کی وجہ سے ہمارے بچے انڈیا لوٹ سکیں۔ طلباء کے سرپرستوں نے حکومت سے درخواست کی کہ 20,000 کا ٹکٹ 60,000 کا ہو گیا ہے، اس پر غور کیا جائے جس سے ہمارے بچے بحفاظت اپنے وطن لوٹ سکیں۔ ادھر انڈین شہریوں کو واپس لانے کے لیے کیف جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز 24 فروری کی صبح بیچ راستے سے ہی واپس لوٹ آئی ہے۔ ایئر انڈیا کے طیارے نے صبح 7:30 بجے نئی دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے سے اڑان بھری اور 2 گھنٹے کے بعد ایرانی سرحد پہنچ گیا۔ اس کے بعد طیارے کو یوکرین کی فضائی سرحد کی بندش کی اطلاع ملی، جس کے باعث ایئر انڈیا کے اس طیارے کو واپس آنا پڑا۔ اس ہفتے ایئر انڈیا کی کیف کے لیے یہ دوسری پرواز تھی۔ منگل کو ایئر انڈیا کیف سے 242 بھارتیوں کو واپس لایا تھا، جن میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس تھے۔ بنگلور میں سکھ طالبہ سے کالج انتظامیہ نے کہا، پگڑی اتارو۔ ہائی کورٹ کے 10 فروری کے عبوری حکم نامے کے مطابق کلاسوں میں حجاب پہننے کے تنازع کے درمیان ایک سکھ لڑکی سے مشہور ماؤنٹ کارمیل پی یو کالج میں اپنی پگڑی اتارنے کو کہا گیا۔ کچھ والدین نے یہ بھی شکایت کی کہ حجاب معاملے کے بعد ان کی بیٹیوں کو نشانہ بنایا جانے لگا ہے۔ واضح رہے کہ حکام اب نگرانی کر رہے ہیں کہ کوئی معاملہ طول نہ پکڑے، کیونکہ حساس مسئلہ ریاستی دارالحکومت کے دیگر کالجوں میں بھی پھیل سکتا ہے۔ موصولہ تفصیلات کے مطابق ماؤنٹ کارمیل پی یو کالج کے حکام نے ایک سکھ لڑکی کو ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل میں اپنی پگڑی اتارنے کو کہا۔ حکام نے اس بارے میں سکھ لڑکی کے والد کو بھی میل کیا۔ 16 فروری کو لڑکی کو پگڑی اتارنے کو کہا گیا، لیکن انہوں نے نہیں اتاری۔ جب ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن جی سری رام نے کالج کا دورہ کیا اور مسلم طالبات سے حجاب نہ پہننے کو کہا تو ان طالبات نے مطالبہ کیا کہ دیگر مذہبی علامات پہننے والوں کو بھی اجازت نہ دی جائے۔ اسکول کے حکام نے سکھ لڑکی کے والد کو صورتحال سے آگاہ کیا، جبکہ ان کے اہل خانہ نے کالج کو بتایا کہ وہ اپنی پگڑی نہیں اتارے گی اور وہ اس معاملے پر قانونی رائے لیں گے۔ محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کے عبوری حکم نامے میں پگڑی کی کوئی بات نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ہائی کورٹ کے خصوصی بینچ نے بدھ کے روز واضح کیا تھا کہ جب تک معاملہ نمٹ نہیں جاتا، یونیورسٹیوں کے ساتھ ساتھ انڈر گریجویٹ کالجوں میں بھی کسی مذہبی علامت کی اجازت نہیں ہے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ بھگوا فرقہ پرستوں کی جانب سے مذہبی شناخت پر جاری ان حملوں میں مسلمان تنظیمیں سکھ تنظیموں کو ساتھ لے کر ایک مؤثر اور بڑے پیمانے پر احتجاج کر سکتی ہیں۔ ٹیچر حجاب پہن سکتی ہے، عبوری پابندی کا حکم صرف طلباء کے لیے ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں حجاب کیس کی سماعت 9ویں دن بھی جاری رہی۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رتوراج اوستھی نے واضح طور پر کہا کہ اس وقت تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی صرف طالبات پر لاگو ہے، نہ کہ وہاں کی خواتین اساتذہ پر۔ تعلیمی اداروں میں خواتین اساتذہ حجاب پہن سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ حجاب اور مسلم شناخت پر تنازع بڑھنے کے بعد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ جب تک عدالت اس سلسلے میں مکمل حکم جاری نہیں کرتی، کوئی بھی حجاب سمیت کسی بھی قسم کی مذہبی
مذہبی چیز پہن کر تعلیمی اداروں میں نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد اس طرح کی ویڈیوز اور تصاویر منظر عام پر آئیں جہاں کالج کے منتظمین نے مسلم خواتین اساتذہ کا حجاب اتروا دیا۔ اس معاملے میں کرناٹک کی انگلش کی ایک ٹیچر نے جب کالج میں حجاب اتارنے سے انکار کیا تو ان کو ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ان تمام واقعات کا ہائی کورٹ میں تذکرہ ہوا، جس پر چیف جسٹس نے واضح کیا کہ ان کے حکم کا اطلاق اساتذہ پر نہیں ہوتا، وہ حجاب پہن کر آ سکتی ہیں۔ چیف جسٹس اوستھی نے کہا کہ حکم واضح ہے کہ یہ صرف ان اسکولوں اور کالجوں کے لیے ہے جہاں یونیفارم مقرر ہے۔ اگر یونیفارم طے ہے تو انہیں اس پر عمل کرنا ہوگا، چاہے وہ ڈگری کالج ہو یا پی یو کالج۔ یو پی میں گھبرائی بی جے پی، آر ایس ایس نے اوما بھارتی سے مانگی مدد۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے 4 مراحل مکمل ہو گئے ہیں اور 3 مراحل کی ووٹنگ باقی ہے۔ اس درمیان لگاتار ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بی جے پی کو عوام کی زبردست ناراضگی کے سبب شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس طرح کی خبروں کے درمیان گھبرائی بی جے پی اور اس کی بنیادی تنظیم راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ نے مبینہ طور پر سابق مرکزی وزیر اوما بھارتی سے مدد کا مطالبہ کیا اور کہا کہ وہ لوگوں کو پارٹی کے قریب لانے میں اہم کردار نبھائیں۔ نیشنل ہیرالڈ کو اندرونی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اوما بھارتی نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شعلہ بیان سخت گیر ہندوتو لیڈر اوما بھارتی نے صحت کی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے انتخابی مہم سے دور رہنے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آر ایس ایس لیڈر ارون کمار کو چوتھے مرحلے کی پولنگ سے پہلے ہی جالون میں اوما بھارتی سے ملاقات کرنے اور بی جے پی کے لیے خاکہ تیار کرنے کی درخواست کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ اتر پردیش کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے ایک ماہر کا کہنا ہے کہ اوما بھارتی نے اس معاملے میں پارٹی کی مدد کرنے سے صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ وہ ذلت کو نہیں بھولی ہیں۔ ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس سے ان کے حامیوں کے درمیان غلط پیغام گیا۔ یہ حامی لودھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور بندیل کھنڈ اور اودھ کے علاقے میں بکھرے ہوئے سخت گیر ہندوتو کے حامی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اوما بھارتی کے ساتھ ساتھ بھگوا پارٹی کے کئی پرانے چہرے اس وقت پارٹی سے دوری بنائے ہوئے ہیں۔ ان میں ونے کٹیار بھی شامل ہیں جو اب تک بی جے پی کے لیے میدان میں نہیں اترے ہیں۔ لکھنؤ کے ایک سیاسی تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ اب تک کے ماحول کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابتدائی 2 مراحل کے مقابلے بی جے پی نے تیسرے مرحلے میں تھوڑا فائدہ اٹھایا ہے، لیکن گزشتہ 2 مراحل میں پیدا فرق بہت زیادہ ہے۔ بھگوا پارٹی سے جڑے پالیسی ساز بھی ابھی تک نتائج کے بارے میں پر اعتماد نہیں ہیں۔ نواب ملک کی گرفتاری کے بعد ٹھاکرے اور پوار نے بلائی ہنگامی میٹنگ، چھڑ گئی سیاسی جنگ۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ یعنی ای ڈی نے بدھ کو داؤد ابراہیم منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں مہاراشٹر حکومت کے ایک وزیر نواب ملک کو گرفتار کر لیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد مہاراشٹر میں سیاست گرم ہو گئی ہے۔ نواب ملک کی گرفتاری کے بعد این سی پی کے سربراہ شرد پوار اور وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے ہنگامی میٹنگ بلائی ہے۔ گرفتاری کے بعد وزیر نواب ملک کی جانب سے ٹویٹر پر لکھا گیا، نہ ڈریں گے اور نہ جھکیں گے، 2024 کے لیے تیار رہیں۔ کچھ دیر بعد ایک اور ٹویٹ کیا گیا جس میں شعر درج تھا، کچھ دیر خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا تو صرف وقت ہے ہمارا دور آئے گا۔ مہاراشٹر کے کابینہ کے وزراء اجیت پوار، چھگن بھجبل، حسن مشرف، دلیپ پاٹل اور راجیش ٹوپے نے مستقبل کے لائحہ عمل پر شرد پوار کے گھر پر میٹنگ کی۔ اس میں این سی پی نے نواب ملک کا استعفیٰ قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شرد پوار کی صدارت میں ہوئی میٹنگ میں کہا گیا کہ ہم بی جے پی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ذرائع سے خبر ملی ہے کہ ٹی ایم سی سربراہ ممتا بنرجی نے بھی مشورہ دیا تھا کہ این سی پی کو نواب ملک کا استعفیٰ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ شیو سینا لیڈر سنجے راوت نے کہا کہ ای ڈی کے لوگ جس طرح مہاراشٹر حکومت کے وزیر نواب ملک کو ان کے گھر سے لے گئے ہیں وہ مہاراشٹر حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ پرانے کیسز نکال کر سب کی تفتیش کی جا رہی ہے، آپ جانچ کر سکتے ہیں، 2024 کے بعد آپ سے بھی تفتیش کی جائے گی۔ سنجے راوت نے مزید کہا کہ میں آنے والے دنوں میں تمام انکشافات کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے مجھے کتنی بھی بھاری قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے، میں ایک افسر کو بے نقاب کروں گا۔ کانگریس لیڈر اور مہاراشٹر حکومت میں وزیر اشوک چوہان نے کہا، سیاست کی سطح گر گئی ہے، مہاراشٹر میں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ جمہوریت میں احتجاج اور اظہار رائے کا حق ہر ایک کو ہے، لیکن عدالت، پولیس اور مرکزی ایجنسیوں کا استعمال درست نہیں ہے۔
جی حضرات ناظرین کرام، انعامی سوال سے متعلق 2 ویڈیو باقی رہ گئی تھی، ان کے اوپر قرآن اندازی کرنا باقی ہے، تو یہ قرآن اندازی بھی اسی ویڈیو میں شامل کی جا رہی ہے۔ میں ان دونوں ویڈیو کا جو لنک ہے وہ کاپی کر کے لے آیا تھا۔ یہ میں نے پہلی ویڈیو کا لنک جو ہے اس کو پیسٹ کیا۔ چار سو ایک ہیں جی، دیکھیں کون وینر۔ سوال جی، وہ حجاب کے تعلق سے امریکی ماڈل نے جو بیان دیا تھا وہ کون ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب بیلا حدید ہیں جی بالکل صحیح جواب ہے جی۔ اور ونر کے طور سے جو ہوئے ہیں وہ ہیں محمد مدثر شیرازی، جون پور یو پی کے۔ بہت بہت مبارک ہو محمد مدثر صاحب، آپ ونر کے طور سے نکل کر آئے ہیں۔ رابطہ کیجیے گا تاکہ آپ کا جو انعام ہے 500 روپے والا وہ آپ تک پہنچایا جا سکے جی۔ اس کے بعد دوسری ویڈیو، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری ویڈیو کا لنک کاپی کیا، گیٹ یوٹیوب کومنٹس، اس کے اوپر ٹچ کیا۔ 200 300 381۔ ہاف پینٹ نیکر پہننے پہ کتنا جرمانہ ہوگا؟ سعودی عرب میں ہاف پینٹ پہننے پر 250 ریال یا 500 ریال جرمانہ 250 تا 500 ریال۔ ان کی اسپیلنگ تھوڑی یا ہجے ادھر ادھر ہو گئی ہے جی، املا تھوڑا ادھر ادھر ہوا ہے۔ جواب وہ یہی تھا 250 ریال سے 500 ریال تک، تو یہ 250 ریال یا کے بجائے تا ہے غالباً، یہ 250 ریال تا 500 ریال جرمانہ لگے گا۔ ہم اس جواب کو صحیح مان رکھے ہیں جی۔ اور یہ جو ونر کے طور سے آئے ہیں یہ صاحب ہیں حافظ MD علی، حافظ محمد علی صاحب، مبارک ہو آپ کو کہ آپ کا نام وہ ونر کے طور سے نکل آیا ہے۔ آپ بھی 500 روپے کے حقدار ہو گئے ہیں۔ کمنٹ باکس میں رابطہ کیجئے گا، گوگل پے یا فون پے کا نمبر دیجئے گا تاکہ آپ کا انعام وہ آپ تک پہنچایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔